وہ گاؤں کے ذمہ دار کا مزارع تھا۔ اس کا ہر ظلم سہتا تھا مگر یہ ظلم نہ سہ سکا اور اس کو قتل کر کے فرار ہو گیا اور ڈاکو بن گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال دوسرا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ اغوا ہو گیا تھا اور کچھ کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، مگر اس وقت ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ اس نے ساری بس کا جائزہ لیا اور پھر میری طرف بڑھا اور برقعے میں سے میرا ہاتھ کھینچ کر پکڑ لیا اور ہنسنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ شہزاد بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ وہ شہری بابو ہونے کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے الجھ پڑا۔ ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ میں نے بھی جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے سے میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر جہانی پر کسی بھی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے جہانی کو منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ جہانی بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے شہزاد کو پکڑا اور بس سے باہر لے گیا۔ اس نے شہزاد کو مارنا شروع کر دیا۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اس کو اللہ کے واسطے ڈالتی رہی، مگر اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ اس کا ضمیر مر چکا تھا۔ بس کے تمام لوگ چپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس کو چھڑوا سکتے۔ شہزاد بے ہوش ہو گیا تو جہانی بس کے اندر داخل ہوا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ تمام مسافر بس کی کھڑکیوں سے ایک بے بس عورت کا تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ سینہ اکڑا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ میں رو رہی تھی، اسے کوس رہی تھی، اسے بد دعائیں دے رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری بیٹیوں جیسی ہوں۔ لیکن میری مزاحمت نے اس کے غصے کو اور ہوا دی اور اس نے میرے سامنے میرے شہزاد کو گولی مار کر ختم کر دیا اور میں لمحوں میں بیوہ ہو گئی۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، میرا دماغ شل ہو گیا تھا۔ میں شہزاد سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، مگر جہانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا اور گھسیٹتا ہوا آگے لے گیا اور پھر ایک جگہ رک کر بس کے مسافروں سے کہنے لگا، میں اس لڑکی کو لے کر جا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو اس کو آ کر بچا لے۔ میرا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں پلٹ کر بس کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ کاش کوئی غیرت مند مجھے بچا لے۔ میرے منہ سے آہیں اور دعائیں ایک ساتھ نکل رہی تھیں، یا رب ذوالجلال میری مدد فرما۔